آپ کو معلوم ہے کہ ایک سرگودا کے ایک شخص کو مبینہ طور پر کوئی پولیس مقابلہ ہوا، اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا، اور وہ کیس بتایا جاتا ہے کہ وہ تیفی بٹ مرحوم کے کیس سے ملتا جلتا انکاؤنٹر ہے؟ اور آپ کو کیا معلوم ہے وہ شخص کون تھا اور وہ کہاں سے آیا تھا؟ کیا آپ کو یہ معلوم ہے پولیس نے اس کو گرفتار کر کے انکاؤنٹر کیا؟ کیا یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھیوں نے مارا؟ اور یہ کیا جانتے ہیں؟ اور سی سی ڈی نے اس کے اوپر وضاحت کیا دی؟ تو جانتے ہیں ہم آج کی سب یہ ویڈیو میں، اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور دیکھیے گا، جانیے گا کہ جرم کیا ہے اور جرم کی سزا کیا ہوتی ہے، اور جرم کرنے والے اور یہ بدمعاشی کرنے والے لوگوں کا آخر انجام کیا ہوتا ہے۔ میں ہوں نسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل نسیم قریشی آفیشیل۔ ناظرین، یہ ایک بڑا ہی عجیب سا واقعہ ہے کہ لوگوں نے باتیں کی ہمارے ساتھ، بہت سارے دوستوں نے اور بہت سارے چیزوں نے ڈسکشن کی۔ یہ پچھلے 2-3 دن سے یہی کیس چل رہا ہے، اور آج ہی سی سی ڈی نے اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور یہ ایس ایس پی آفتاب پہلوان صاحب نے کی ہے، جو کہ ریجنل آفیسر سی سی ڈی لاہور ہیں، لاہور کے تمام سی سی ڈی کے وہ ہیڈ ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور جہاں ان کے ساتھ جو ہے نا ایس ایس پی انویسٹیگیشن سی سی ڈی وہاب صاحب بھی موجود تھے، اور دیگر آفیسر بھی ان کے سی سی ڈی کے افسران موجود تھے۔ فیصل شفقت بھٹی، جس نے ایک اپنی ویڈیو وائرل کی کہ جی میں اپنے آپ کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے، قانون کا فیس کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، اس میں کچھ حقائق آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ فیصل شفقت بھٹی کا کرمنل ریکارڈ 14 قتل اس کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ 1997 میں یہ جرم کی دنیا میں داخل ہوتا ہے، علاقے کا گنڈا، علاقے کا ڈان، اور جس نے بھی اس سے اختلاف رائے کیا، اس نے اختلاف رائے کا جواب الفاظ سے نہیں، گولی سے دیا۔ تو پریس کانفرنس کی گئی، اور وہ جو ایک نواز جس کے ساتھ آخری اس کی دشمنی چل رہی تھی، اس کی فیملی سے ایک اس کا بھتیجا یا بھتیجی، 2 نوجوان بچے بھی موجود تھے، ایک لڑکی اور لڑکا بھی پریس کانفرنس موجود تھا، جن کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ وہاں سے اپنی جان بچا کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا بیٹا بیٹھا ہے جو اپنی زندگی اور جان بچانے کے لیے اس وقت لاہور آ کے انہوں نے پناہ لے لی ہے، بیکاز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے مافیا کا مقابلہ کر سکیں گے کہ نہیں۔ انہوں نے یہ بتایا پریس کانفرنس کے، میں واقعہ وہ بعد میں بتاتا ہوں، یا پھر میں پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کون تھا۔ اس کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، فیصل بھٹی اس کا نام تھا، فیصل شفقت بھٹی نام ہے اس کا، اور یہ سرگودا کا رہنے والا ہے۔ 97 میں اس کے والد کو ایک کلیار نامی ایک فیملی ہے، کلیار فیملی ہے وہاں پہ جو ہے سرگودا کی، اس میں ان کا جھگڑا ہوا تھا، اس میں اس کے والد کا مرڈر ہو جاتا ہے، جس کا وہ بدلہ لیتا ہے۔ بدلہ لیتے ہوئے وہ کلیار فیملی کے 7 لوگوں کا مرڈر کر دیتا ہے۔ جب ان کے 7 لوگوں کا مرڈر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کلیار فیملی خود چل کے کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈال کے اس کے ڈیرے پر جا کر اس سے معافی مانگ کر اسے صلح کرتے ہیں۔ اس کی کلیار ذمہ دار فیملی ہے ادھر، اس کے باپ کا ان کے ساتھ جھگڑا ہوا، اس جھگڑے میں اس کا باپ مرڈر ہو گیا۔ اس مرڈر کے جواب میں کلیار فیملی کا 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5، 6، 7 لوگ مرڈر کر دیے، اور اس کے بعد کلیار فیملی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ 7 بندے مروا کر بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے اور اپنی جان چھڑوائیں۔ جب یہ بات سرگودا میں پھیلتی ہے کہ کلیار فیملی نے آ کے اس سے معافی مانگ لی ہے اس کے باپ کے قتل کے حوالے سے، تو صلح کر لی ہے، تو اس کے بعد اس کی کہتے ہیں بقول پولیس کے، تو اس کی وہاں پہ سرگودا میں دھاگ اور زیادہ جم جاتی ہے، اور یہ اور زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے۔ اس کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی ہیں، اس میں گولڈ کے بڑے بڑے کڑے سے پہنے ہوئے ہیں، گلے میں، کانوں میں، ہاتھوں میں موٹے موٹے گولڈ کے، اور یہ کافی بااثر شخص، گنے وغیرہ یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ خیر، قصہ کچھ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب اس نے 7 افراد کر کے مار دیے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ 2024 فروری میں
سرگودا میں ایک نواز نامی شخص تھا جس کا 3 مرلے کا پلاٹ تھا، جس پر فیصل شفقت کی نظر تھی. اس نے اس سے مانگا لیکن اس نے دینے سے انکار کرتے ہوئے، اور ایک نظم لکھ دی اس کی فیملی کے اوپر جو اس کے والد صاحب کے حوالے سے تھی. اس نظم لکھے جانے کا اس کو بہت غصہ تھا فیصل شفقت بھٹی کو، اور یہ اپنی پورے خاندان کو، بچوں کو، بیٹوں کو لے کر بیرون ملک چلا جاتا ہے، اور پھر نواز کے 12 سالہ بیٹے کو قتل کر دیا جاتا ہے 28 فروری کو. پھر 28 مارچ کو نواز کے بھائی نظر کو بھی ٹارگٹ کلنگ سے مطلب شوٹر سے مروا دیا جاتا ہے. اور یہ آفتاب پھل روان صاحب کا کہنا تھا پریس کانفرنس میں، یہ سب کچھ ایک نظم کی وجہ سے ہوا. اور پھر نواز کے 2 بھتیجوں کو، جو جس نے نظم لکھی تھی اس کے 2 بھتیجوں کو بھی اغوا کر لیا جاتا ہے، اور شدید تشدد کے بعد ان کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ سب اتنا دیدہ دلیری سے کر رہا تھا اور یوں اس میسیج دے رہا تھا کہ اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. پھر نومبر 2025 کو نواز اور اس کے دوست کو بھی گولیوں کو، مطلب 25 نومبر 25 نومبر کی بات ہے یہ پیچھے، 25 نومبر 2025 کو اس کے دوست اور اس کو نواز کو گولیاں مار کر، برسٹ مار کر ایک شوٹر مار دیتے ہیں، اور یہ اس وقت بھی بیرون ملک ہوتا ہے. ایک نظم کی وجہ سے 6 افراد کو یہ قتل کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد 2024 فروری سرگودا میں ایک غریب آدمی لیکن باشعور اور پڑھا لکھا محمد نواز، جو اپنے آپ کو سادگی کی وجہ سے اور مٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے نواز فقیر کہتا تھا، اس کا 3 مرلے کا روڑی کا پلاٹ، جسے دیہاتوں میں روڑی ہوتی ہے، اس پر فیصل شفقت بھٹی صاحب نے کہا کہ یہ پلاٹ مجھے چاہیے. انہوں نے کہا کہ حضور آپ مربوں کے مالک ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میری یہاں پہ رہائش ہے، میں نہیں بیچنا چاہتا. اس نے کہا تمہاری یہ مجال کہ فیصل شفقت بھٹی کہے اور تم ایک فقیر ہو کے اس کو نہ بیچو. ان کی آپس میں اس کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئیں. وہ شاعر آدمی تھا، فقیر آدمی تھا، اس نے اس کے خلاف ایک نظم لکھ دی. اس نظم پر یہ 26 فروری 2024 کو فیصل شفقت صاحب اپنے آپ کو فیملی سمیت ملک سے باہر لے جاتے ہیں، اور 28 فروری کو پورے 2 دن بعد نواز کا بیٹا، جو ایک غریب مزدور آدمی ایک نائی کی دکان پہ کام کرتا تھا، اسے گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے. اس کے بعد 28 مارچ کو نواز کا سگا بھائی نظر، اسے ٹارگٹ کلرز کے ذریعے مروا دیا جاتا ہے. ابھی یہ ایک نظم کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم نے ہمت کیسے کی کہ تم میرے خلاف کوئی نظم بھی لکھو. نواز فقیر کے 2 بھتیجے اور اس کے سگے بھائی نظر کے 2 بیٹے کیسر اور اعظم، 16 اپریل کو انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے. پہلے اغوا کیا گیا، بری طرح بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر سینے میں گولیاں مار کے ان کو مار کے وہ لاشیں بھجوا دی گئی کہ یہ اس نظم کا جواب دیا ہے ہم نے تمہیں. 25 نومبر 2024 نواز، جو اپنی زندگی بچانے کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتا پھر رہا تھا، اس کو اور اس کے دوست کو گولیوں سے چھلنی کر کے مار دیا جاتا ہے. اور اس کا مقدمہ اس کے اوپر درج ہوتا ہے. پھر اس کی پیروائی چل رہی تھی. پھر کیا ہوتا ہے، فیصل شفقت بھٹی نے یہ تاثر کیا کہ مجال نہیں تھی کہ وہ اس کے خلاف کوئی کھڑا ہو سکے، اور یہ تاثر تھا سرگودا میں. ان قتلوں میں فیصل بھٹی اور اس کے بیٹے اشتہاری تھے، اور 2 بیٹے ابھی تک پولیس کے بقول مفرور ہیں. اور پولیس کا اب یہ بتانا یہ ہے، یہ تو آپ نے میں نے سن لیا کہ یہ اس کی کہانی تھی کہ یہ اس طریقے سے علاقے میں دہشت تھی. وہ معافی مانگنے پر کلیار فیملی کے بعد اس کا یہ ایک ناقابل تسخیر یا پھر کوئی ایسی شخصیت بن چکا تھا اپنے علاقے کی، کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا. تو یہ پھر ملیشیا گیا، ملیشیا سے بینکاک اور اس وہاں سے نیپال جانا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے نا ریڈ وارنٹ جاری کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے نیپال نے اس کو نہیں لیا اور یہ نیپال نہ جا سکا. مجبوراً اس کو پاکستان واپس آنا تھا. اور پھر ملیشیا سے اس نے ایک صلح کے لیے کہا، کیونکہ یہاں پہ CCD تھی اور FIR کے خلاف درج تھی، تو اس کو ڈر تھا کہ کچھ ہو نہ جائے. تو اس نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا اور جو لینڈ کروزر پہ گئے، مسلح تھے، 50 لاکھ روپے لے کر گئے، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے ان سے نواز کی فیملی سے جو 2 بچے تھے ان سے کہا جی آپ یہ 50 لاکھ لیں اور اس کو صلح کریں. انہوں نے کہا جی ہم نے صلح نہیں کرنی. خیر بہرحال جیسے بھی تیسے گن پوائنٹ پہ انہوں نے کوئی صلح کی، اس کی افواہ پھیلائی، جبکہ پولیس کیا نہیں، اس کے صلح نہیں تھی. 50 لاکھ روپیہ علاقے کے جو بااثر شخصیات ہیں، اس مافیا کے جو تھامو ہیں،
وہ بڑی بڑی پراڈوز میں، پجاروز میں اور V8 میں اس فقیر کے گھر گئے، بندوقیں ہاتھ میں تھامی ہوئی ہیں، اور ان کو کہو کہ صلح کر لو، یہ پیسے لے لو، اگر یہ نہیں لوگے تو کیوں اپنے خاندان کے باقی لوگ بھی مرواتے ہو؟ یہ صلح کی جا رہی ہے بندوق کے زور پر اور پیسے پھینک کر، جس پر اس فیملی نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمیں مارنا ہے تو مار دیں، ہمارا سارا خاندان تو مر چکا ہے، لیکن ہم مقدمے کی پیروی سے باز نہیں آئیں گے۔ اور پھر اس کو واپس آنے کا ٹائم ہوا تو پھر اس نے ایئرپورٹ کے اوپر ٹکٹ لینے کے بعد ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فیصل شفقت بھٹی بینکاک ایئرپورٹ سے میں اپنے آپ کو پیش کرنے واسطے پاکستان جا رہا ہوں۔ مینو کسے لا الہ محمد رسول اللہ کسے بھی میں گرفتار نہیں کیتا، میں اپنی مرضی نال آ رہا ہوں۔ اے ویکھ لو کسے بھی کوئی بھی بندہ میرے نال کوئی بھی نہیں جسے میں گرفتار کیتا ہوئے، بالکل میں آپ آ رہا ہوں۔ میں مریم نواز صاحبہ نو، میں آئی جی صاحب نو، میں سویز ظفر چٹھا صاحب نو ایک چھوٹی جی عرض کرنا کہ میں نے انصاف میرے نال کیتا جاوے، میرے نال زیادتی نہ ہوئے۔ میں اپنی مرضی نال جناب دے کول پیش ہونے واسطے آ رہا ہوں، برائے مہربانی کوئی زیادتی نہ ہوئے۔ کسے بندے، کسے انٹرپول، کسے پولیس والے کسے میں گرفتار نہیں کیتا، میں اپنی مرضی نال ویکھ لو، میں اپنی مرضی نال ہی ٹکٹ کروائیے، میری صلح ہو گئی مدعیہ نال، میں ٹکٹ کروائیے تو میں آ رہا جی، مہربانی شکریہ۔ یہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی گرفتار نہیں کر رہا اور میں پاکستان آ رہا ہوں۔ اس کے حوالے سے اور جو CCD کے لاہور ریجن کے جو سربراہ ہیں آفتاب پھلروان صاحب نے یہ کہا کہ یہ اس کا ایک پلان تھا، ڈرامہ تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایک ویڈیو وائرل اور ہوتی ہے اس کے بیٹے کی کہ میرے والد کو کوئی لوگ لے گئے ہیں اور اس کا پتہ کوئی نہیں، اس کو بچا لیا جائے، اس طرح کی ویڈیو۔ السلام علیکم سب بھائی کو، کیا حال ہے؟ میرے ابو کے پاس پروٹیکٹیو بیل تھی، اس کے باوجود CCD والے میرے ابو کو اٹھا کے لے گئے۔ CCD والوں نے ایئرپورٹ سے ابو کو گرفتار کیا پروٹیکٹیو بیل ہونے کے باوجود، اور انہوں نے اگر کوئی بھی ہوتا ہے، کوئی ہمارے ساتھی نہیں جائیں گے، کچھ بھی ہم نے نہیں کرنا، اور انہوں نے جان کے یہ بات بنانی ہے۔ اور آپ میری ساری اداروں سے ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پتہ کریں کدھر ہے وہ، انہوں نے ان کو غائب کر دیا، وہ مل نہیں رہے، آپ پتہ کریں۔ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے وہ ایک مبینہ پولیس مقابلے میں وہ مارا جا چکا۔ آفتاب پھلروان صاحب نے کہا جی اسلام آباد ایئرپورٹ پر یہ آئے تھے اور پروٹیکشن بیل لی تھی۔ پروٹیکشن بیل یہ ہوتی ہے کہ میں واپس آ کر اپنے کیسز کے لے حوالے سے متعلقہ کورٹ سے بیل لے لوں گا اور کیسز کا سامنا کروں گا۔ ایئرپورٹ کے آنے سے پہلے فیصل شفقت بھٹی کے پروٹوکول کے لیے سینکڑوں بندے موجود تھے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے سینکڑوں بندے موجود تھے اور سرگودا میں ہی اس کے لوگوں نے پولیس پر حملہ کیا۔ اسی دوران اس حملے میں اس کے 2 جوان پولیس اہلکار گولیوں کی زد میں آ کے شدید زخمی ہوئے، اور بتایا جاتا ہے کہ اسی دوران اسی میں وہ جناب فیصل بھٹی اپنے ہی ساتھیوں کی گولیاں لگنے سے یا پھر کراس فائرنگ میں وہ مارا گیا، اور اس کے قتل کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ جب ایئرپورٹ پر ان کے آنے کی خبر ملی تو فیصل شفقت بھٹی کا پروٹوکول یہ تھا کہ سینکڑوں گاڑیاں مسلح لوگوں کی ادھر موجود تھیں، وہاں سے لے کے سرگودے تک مختلف جگہوں پہ تھڑے لگے ہوئے تھے کہ ہم نے اس کو کسی صورت میں بھی انسلٹ نہیں ہونے دینی کہ گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا کے اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے۔ سرگودا میں ان کے اسی مسلح جتھے نے پولیس پارٹی پر اسالٹ کیا، پولیس پارٹی نے جوابی طور پہ سخت مزاحمت کی، ہمارے 2 جوان شدید زخمی ہوئے، ایک کے بازو میں گولی لگی، ایک کے پاؤں میں گولی لگی۔ اس پر یہ ان سے لے کے چھین کے بھاگے ہیں۔ پورے ضلع سرگودا میں وائرلیس پہ اناؤنس کیا گیا، ان کا پیچھا کیا گیا۔ جب پیچھا کرنے کے دوران کراس فائر میں فیصل شفقت بھٹی مارا گیا، جس پر مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ اس مقدمے کے حوالے سے باریک بینی سے ہم تفتیش کر رہے ہیں اور اس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ آفتاب پھلروان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں شوٹرزم جو ہے نا اب نہیں چلے گا، اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جو لوگ شوٹرز کے ذریعے لوگوں کو ٹارگٹ بنائیں گے، شوٹر ہائر کرنے والا، شوٹرز کو پیسے دینے والا اور شوٹر، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو باقیوں کے ساتھ ہوتا ہے قانون کے مطابق۔ ساتھ میں آفتاب پھلروان صاحب نے یہ دعویٰ بھی کیا پریس کانفرنس میں کہ لندن اور نیو یارک سے زیادہ لاہور جو ہے نا محفوظ شہر مانا جاتا ہے، اور وہاں پہ جرائم کی شرح لاہور سے بہت زیادہ ہے، اور ہمارے ملک میں
سارا جو نظام عدلیہ پر چلتا ہے. اور یہ میسج ہے کہ پنجاب میں صرف قانون کا بول بالا ہوگا, شوٹرزم نہیں چلے گی. اب غریب آدمی, مسکین آدمی, فقیر آدمی, اس کی حفاظت کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. تو اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نبھائے گی. اب آپ کو لاہور میں مسلح منہ ڈھانپے ہوئے ڈالے والے لوگ تو نظر نہیں آتے, پنجاب میں نظر تو نہیں آتے. شادی اور بیاہ پر ایسے لگتا تھا, اسلحہ اس طرح آ جاتا تھا کہ جیسے یہاں پہ کوئی جنگ چھڑنے والی ہے. قانون کا نفاذ ہے. اب کسی کے یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے اسلحے, گنڈے اور نقاب پوش بدماشوں کے ذریعے غریبوں کو دبا سکے, مسکینوں کو دبا سکے, بیکاز اب قانون نے اپنا راستہ لیا ہے. پریس کانفرنس کے دوران میاں عابد ہیں جیو کے, انہوں نے ایک کوشچن کیا تھا کہ جو ہے نا عدالتوں کی بجائے آپ خود فیصلے کر رہے ہیں, جس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں سارا نظام عدلیہ کی بالادستی پر چل رہا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو یہ CCD ہے 18 پولیس آرڈر 2002 کے تحت وجود میں آئی. تعزیرات پاکستان کی دفعہ 100 میں ہمیں اس بات کا اختیار دیتی ہے کہ اگر گولی چلے تو ہم سیلف ڈیفینس میں جوابی فائر کر سکتے ہیں. تو آفتاب پھلوان کا CCD اور میڈیا کے درمیان کمیونیکیشن پہ چلانے کے لیے ہم نے یہ پریس کانفرنس کی ہے. پہلا سوال تو یہ ہے, اسی سسٹم سے, پولیس سے, اگر وہ اتنا نٹوریس شخص تھا, اتنے مرڈر کر رہا تھا, تو وہ پولیس کدھر ہے؟ 2024 کی پولیس کہاں ہے؟ انہوں نے کیوں نہیں اس کو روکا؟ اتنے مرڈر کیوں ہوئے؟ اور یہ کیسے کبھی وہ کسی کو اٹھا کے مار رہا ہے, کبھی وہ کسی کو مار رہا ہے اور بیرون ملک جا رہا ہے. اتنی نیر نگری, یہ سن کے لگ رہا ہے جیسے کوئی فلمی سٹوری ہو, لیکن پولیس رائے کہتے ہیں ایسا ہوا ہے, سرگودا میں ایسا ہوا ہے. بہرحال ناظرین, اینڈ میں یہ ہے کہ برے کا انجام برا ہے. نو ڈاؤٹ CCD جو کام کر رہی ہے, اور یہ آفتاب پھلوان صاحب کو بھی میں جانتا ہوں اور باقی پولیس آفیسرز کو بھی جانتا ہوں, یہ بڑے منجے ہوئے پولیس آفیسرز ہیں. یہ جو کام کر رہی ہے, جس کی وجہ سے اب آپ ڈکیتیاں, چوریاں, ابھی رمضان میں ڈکیتیاں, چوریاں بڑھ جایا کرتی تھیں, اب نہ ہونے کے برابر ہیں. ابھی جو ایک ریسٹوران میں ڈکیتی ہوئی تھی چند دن پہلے, اس کے بندوں کو بھی پکڑ کے یا آپ اس کے مبینہ پولیس مقابلے میں وہ پار ہو چکے ہوئے ہیں. اس طرح اور بھی ڈکیتی ہوگی, کوئی لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہوگا, کوئی ریپ کرے گا اور ان کے نفے میں بھی گولی چل سکتی ہے, اور ان کے ساتھیوں کی بھی اپنی گولیوں سے مارے جا سکتے ہیں. یہ سب ہونا ضروری ہے, قانون کی رٹ ہونا ضروری ہے. میں اس حوالے سے CCD کے ساتھ ہوں, اور باقی رہے جو CCD پہ الزامات لگتے ہیں اس حوالے سے آفتاب پھلوان صاحب نے بتایا کہ کتنے پولیس آفیسر جو CCD کا نام غلط استعمال کر رہے تھے, لوگوں کو تنگ کر رہے تھے, وہ حوالات میں بند ہیں. تو ناظرین, برے کا انجام برا ہوتا ہے, تو لہٰذا میں اپنے ان دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا جو علاقے کن ٹوٹے چھوٹے ہیں, فی الحال پولیس کی وجہ سے, CCD کی وجہ سے دبکے ہوئے ہیں, تو وہ یہ کام کو چھوڑیں, لوگوں کو آسانیاں دیں. اللہ میاں نے کہا حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں ہے. تو بہت جلد ملیں گے نئے کانٹینٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.